آج دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، جتنی قوتیں ہیں، جتنی سیاستیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، سب کا منشا یہ ہے کہ پبلک کو، عوام کو علماء سے توڑ دو اور مسلمانوں کو علم سے توڑ دو۔ لیکن اگر ہمارا رابطہ علماء سے کٹ گیا، مدارس سے کٹ گیا، خانقاہوں سے کٹ گیا، اہل علم سے کٹ گیا، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں ایمان اور اسلام نہیں دے سکتی ہے۔ کمزوری ہمارے دین میں نہیں، کمزوری ہمارے اندر ہے۔ اس کو دنیا کی سیاستیں بھی بھانپ رہی ہیں، دنیا کی حکومتیں بھی بھانپ رہی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یکجٹ ہو کر اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ اپنے علماء کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، سرما بنائیں گے، اپنے مدارس کو اپنے کلیجے سے لگائیں گے، اپنے خانقاہوں کو ہم آباد کریں گے، اپنی مساجد کو ہم آباد کریں گے، اپنے علم کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم اپنی نسلوں کے اندر پھیلائیں گے۔ اگر اس کا ثبوت ہم نے دے دیا تو یاد رکھو دنیا کی ساری طاقتیں ایسے خاک میں مل کر کے رہ جائیں گی جیسے دجال آئے گا، ساری قوت نمائی کے باوجود بھی ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکے گا۔ آپ بتائیے کہ آج فجر کی نماز فرض کتنی رکعت پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ سب بتائیں گے 2 رکعت۔ اور کل کتنی پڑھی تھی؟ اور اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ اور اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ آپ گنتے ہوئے چلے جائیں آج سے 1450 سال پہلے تک۔ معلوم یہ ہوگا کہ حضرات تابعین رحمہم اللہ اجمعین کو حضرات صحابہ نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھائی تھی، اور حضرات صحابہ کو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ گویا ہمارے نبی نے جو 2 رکعت نماز فرض پڑھائی ہے فجر کی، آج تک پوری دنیا مل کر کے اس کو 3 کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور 2 کو 1 کرنا چاہے تو نمازی میں کوئی کر سکا ہے، نہ آج کر سکتا ہے، نہ مستقبل میں کر سکے گا۔ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اندازہ لگا آپ کو کہ دین کتنا مضبوط ہے۔ مغرب کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر 3 رکعت پڑھائی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک پوری دنیا میں 3 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حکومت آ کر اس 3 کو 2 کر دے، آج بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی آ کر اس 3 کو 2 کر دے۔ یہ دین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ میرے دوستو، دین اتنا مضبوط ہے، دنیا کی حکومتیں جو چاہے قانون بنا لیں، دنیا کی سیاستیں جو چاہے قانون بنا لیں، دنیاوی طاقتیں جو چاہے قانون بنا لیں، دنیا کا ہر مسلمان ان کے بنائے ہوئے قانون کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پر جو چیز ہمیں دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف منوا نہیں سکتی ہے۔ اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو کیا، مستقبل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی اس دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، اتنے خراب حالات ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں چنگاری، آگ کا کوئلہ لے کر منٹوں سیکنڈوں برداشت نہیں کیا جا سکتا، اتنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں جب حضرت محمد بن عبداللہ المہدی آئیں گے،
اور اس ملت اور اس امت کو دین پر چلائیں گے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو 2 رکعت پڑھائی تھی وہ بھی آ کے 2 ہی رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھائی تھی تو وہ بھی 3 ہی پڑھیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس دنیا کا جب اینڈ ہونے لگے گا اور دنیا ختم ہونے کو ہوگی تو اس روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ حدیث شریف کے مطابق جو آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، وہ آئے گا تو اپنے آپ کو کبھی نبی کہلوائے گا، کبھی خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس کو ساری قوتیں دی ہوں گی۔ دجال کو اتنی طاقت ملے گی کہ جب وہ آسمان کو بارش برسانے کے لیے کہے گا تو بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ اگانے کے لیے کہے گا تو زمین سے سبزہ اگ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، اس کے ساتھ خزانے اس طرح سے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے رانی مکھی کے ساتھ چلا کرتی ہیں۔ اس کو زندہ کرنے کی بھی قوت اللہ نے دی ہوگی، اس کو مردہ کرنے کی بھی قوت اللہ نے دی ہوگی، یہ ساری قوتیں اس کو دی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن میرے دوستو، دین اتنا مضبوط ہے، جب وہ ایک بندے سے کہے گا کہ بول تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، وہ انکار کر دے گا، کہے گا میں تو تجھے خدا نہیں مانتا، اس کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر زندہ کر دے گا، زندہ کر کے پوچھے گا کہ بولو موت دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، زندگی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، اب تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ایمان والا بندہ کہے گا کہ کم وقت کہیں کے، خبیث، خناس، اب تو پہلے کے مقابلے میں مجھے اور یقین ہو گیا، تو میرا خدا تو کیا ہوتا، تو تو دجال ہے۔ میرے دوستو، مجھے بتانا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی حکومتیں ماضی میں آ چکی ہیں یا اب آنے والی ہیں، جتنی سیاستیں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں، جتنی طاقتیں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں، دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک فتنہ وہ جب آئے گا، آنے کے باوجود ایمان والے بندے سے ایمان لینا چاہے گا، کوئی اس کو خدا نہیں مانے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ میرا دین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ اتنا ہی نہیں، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ دجال کو ہلاک کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اپنے وقت کے وہ نبی ہوں گے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا اور اتنی قوت اللہ نے دی ہوگی کہ اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا دین اتنا مضبوط ہے میرے دوستو کہ وہ بھی آئیں گے تو فجر کی 2 ہی رکعت نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، مغرب کی ہمارے نبی نے چونکہ 3 رکعت پڑھائی ہے تو 3 ہی رکعت نماز پڑھائیں گے، نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو آپ بتائیے ہمارا دین مضبوط ہے یا کمزور؟ ہمارا دین مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستو کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ حقیقت یہ کہ ہمارے دین میں کمزوری نہ پہلے آئی تھی، نہ آج آئی ہے، نہ مستقبل میں آئے گی۔ اگر کمزوری ہے تو صرف اور صرف ہمارے اندر ہے۔ تو دین کی کمزوری کو دور کرنا ہے یا اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے؟ اپنی کمزوری کو ہمیں دور کرنا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ میں آپ کو لمبی گفتگو میں نہیں، میں 2 لفظوں میں یاد کرانا چاہوں گا، آپ اس کو یاد کرتے ہیں آسانی سے۔ ہماری کمزوری یہ ہے میرے دوستو، آج دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، جتنی قوتیں ہیں، جتنی سیاستیں ہیں،
जितनी हुकूमतें हैं, सब का मंशा ये है कि पब्लिक को, अवाम को उलमा से तोड़ दो और मुसलमानों को इल्म से तोड़ दो। मुसलमानों को इल्म से तोड़ दिया जाए और उलमा से तोड़ दिया जाए, मदारिस से तोड़ दिया जाए, मसाजिद से तोड़ दिया जाए, तो दुनिया में इनको नाबूद होते हुए और इनको हलाक होते हुए देर नहीं लगेगी। दुनिया वाले इस कमजोरी को समझ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, आपको ये तय करके बताना होगा कि दुनिया में हम कहीं रहेंगे, किन्हीं हालात में रहेंगे, जिस तरह भी होंगे, हम जिस तरह भी जिएंगे, लेकिन हमारा राबता हमेशा इल्म से रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, और उलमा से रहा है जो इल्म के हामिलीन हैं। हमारा राबता न इल्म से कटेगा न उलमा से कटेगा इंशाअल्लाह। अगर हम ये दो फार्मूले अपना लेते हैं तो याद रखो, दुनिया का कोई फितना हमसे हमारा ईमान न माजी में ले सका है, न अब ले सकता है और न मुस्तकबिल में ले सकेगा। लेकिन अगर हमारा राबता उलमा से कट गया, मदारिस से कट गया, खानकाहों से कट गया, अहले इल्म से कट गया, तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें ईमान और इस्लाम नहीं दे सकती है। कमजोरी हमारे दीन में नहीं, कमजोरी हमारे अंदर है। इसको दुनिया की सियासतें भी भांप रही हैं, दुनिया की हुकूमतें भी भांप रही हैं। मेरे दोस्तों, हमें एकजुट होकर इस बात का सबूत देना होगा कि अपने उलमा को अपने आंखों की ठंडक बनाएंगे, सुरमा बनाएंगे, अपने मदारिस को अपने कलेजे से लगाएंगे, अपने खानकाहों को हम आबाद करेंगे, अपनी मसाजिद को हम आबाद करेंगे, अपने इल्म को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है हम अपनी नस्लों के अंदर फैलाएंगे। अगर इसका सबूत हमने दे दिया तो याद रखो दुनिया की सारी ताकतें ऐसे खाक में मिलकर के रह जाएंगी जैसे दज्जाल आएगा, सारी कुव्वत नुमाई के बावजूद भी हमसे हमारा ईमान नहीं ले सकेगा। ये मुख्तसर सी गुजारिश थी, मुख्तसर सी बात थी। मैंने उर्दू में सहल से सहल, आसान से आसान ज़बान में आपको सुनाने की, सुझाने की, याद कराने की कोशिश की है। खुदा करे अल्लाह ताला हमारे अंदर ये हिम्मत और इस्तिकामत नसीब फरमाए कि हम इन फितनों का डट कर मुकाबला करें। कुछ फितने इल्म के लाइन से आएंगे, कुछ फितने सियासत की लाइन से आएंगे, कुछ फितने समाज की लाइन से आएंगे, कुछ फितने मुआश की लाइन से आएंगे, कुछ फितने हुकूमत की लाइन से आएंगे, कुछ फितने ताकत की लाइन से आएंगे, कुछ फितने तलबीस और धोखे की लाइन से आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, अगर हमने अपना राबता नबी के दिए हुए इल्म और उलमा से रखा तो याद रखो दुनिया का कोई फितना न माजी में कामयाब हो सका है, न आज कामयाब हो सकता है और न मुस्तकबिल में कामयाब हो सकेगा। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। जो दीन दिया है अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम के साथ उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें जो कोताहियाँ हो चुकी हैं, हो गई हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।